حضرت لوط علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ قوم سے نہ ڈریں، آپ قوم سے نہ ڈریں اور ہمارا غم نہ کریں، کیونکہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ نجات دینا رب کا کام ہے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نجات دیں گے۔ میں اس پر پہلے بھی بہت کچھ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، حقیقی فاعل، حقیقی کرنے والا اللہ ہے۔ فتح کون دیتا ہے؟ ذرا آواز، اللہ تعالی۔ کیوں کہتے ہیں جی فلانے جرنل نے، فلانے کرنل نے، فلانے فوجی نے، فلانے مجاہد نے فتح کیا؟ فتح کون کر رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ جو ذریعہ بنتا ہے جس کے ہاتھ سے یا جس سے وہ فعل ظاہر ہو، اس کا نام لینا غلط نہیں، ورنہ آپ کے سارے معاملے، شفا اللہ دیتا، آپ کہتے ہیں میں فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے ٹھیک کر دیا، فلاں دوا نے ٹھیک کر دیا، فلاں چیز نے ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں ٹھیک کرتا ہوں، یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نجات دیتے ہیں۔ تو اس نسبت مجازی کو جو لوگ نہیں سمجھتے، وہ شرک حرام کے فتوے لگاتے ہیں، وہ درست نہیں، وہ درست نہیں۔ ایک صاحب نے کوئی چیز کھا لی، گرم سرد نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، چھینکیں آنے لگ گئیں، میں نے فلاں چیز کھائی تھی اس لیے ایسا ہوا، یہی کہتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں، میں نے فلاں کام کیا تھا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا، ہمارے عام روز کا کہنا ہے۔ حالانکہ شفا کون دیتا ہے؟ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم ہر اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے، وہ ہم ذریعہ بنتے ہیں، ہماری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کرنے والا فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے۔ تو انسان جان لے، اچھی طرح جان لے کہ نسبت مجازی ہرگز غلط نہیں۔ قرآن میں بھی اس کی مثالیں ہیں، ہمارے سامنے عقلی طور پر بھی ہیں، تو جو انکار کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، آپ ڈریے نہیں۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے اونچائی سے عذاب اتارنے والے ہیں، بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، ان کی بدکاریوں کا، ان کی غلط کاریوں کا، جو یہ کچھ غلط کر رہے ہیں اس کے بدلے ہم ان پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی بیوی بستی میں ہی رہ جائے گی؟ فرشتوں نے کہا آپ کی عورت یہیں رہے گی اور کافر قوم کے ساتھ ہلاک ہوگی، کفر پر مرے گی۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے علم غیب، اونچی کہیے گا، فرشتے خود سے نہیں جانتے، رب کی عطا سے جانتے ہیں۔
تو وہی رب جو اپنے فرشتوں کو علم عطا فرماتا ہے وہی اپنے نبیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کے لیے مانے اور نبیوں کے لیے نہ مانے، افضل کون ہے؟ فرشتے افضل ہیں یا نبی افضل ہیں؟ حیرت کی بات ہے جو انکار کرتے ہیں۔ یہ رب عطا کرنے والا ہے، وہ جانتے ہیں فرشتے کہ کون، کب، کیسے، کہاں مرے گا۔ فرشتوں کو کس نے علم دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، کافر کو نبی کی صحبت سے اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک وہ اپنے کفر پر رہے گا۔ کافر کو نبی کی صحبت، نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ کافر رہے گا۔ ایمان والا ہو جائے گا تو فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ میں یہ بھی آ گئی آپ کی؟ اور کافرہ کے لیے نبی کی بیوی ہونا، جو عورت ہے کافرہ ہے وہ نبی کی بیوی بھی بن جائے تو کوئی اس کو فائدہ پہنچ سکتا نہیں۔ کیوں کہ ایمان شرط ہے نجات کے لیے، بخشش کے لیے، کامیابی کے لیے۔ ایمان پھر کہہ رہا ہوں ایمان۔ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کو قوت والا رکھو، ایمان میں شک اور یعنی کمزوری نہ آنے دو۔ ادھر آپ کا ایمان کمزور ہوگا، آپ کے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بندے کو رب پر یقین ہے، وہ کہتا ہے جی میرا رب ہے، دوسرا کہتا ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو جب تیرے اندر ہی شک آ گیا تو کہاں سے ہوگا؟ یہ اگر مگر لو ولو انسان کو ایمان کے حوالے سے شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کے معاملے میں پختہ یقین، پکا یقین ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی اس سے کہ جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ سے، اس کے پیاروں سے محبت رکھنی ہے تاکہ انہی کا ساتھ ہمیں ملے۔ یہ آپ کو اس آیت سے یہ مسئلے معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو کافروں سے محبت تھی تو وہ انہی کے ساتھ گئی۔ تو جو کسی بھی غلط سے محبت رکھے گا پھر انجام انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ڈرنا چاہیے۔ اور کس سے محبت رکھنی چاہیے؟ اللہ والوں سے، سچوں سے، اللہ والوں سے، ایمان والوں سے۔ بے دینوں سے، بدعقیدہ لوگوں سے یا برے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو ہم فلاں کے فین ہیں، یہ فین کا لفظ انگلش میں وہ بولتے ہیں جی نہیں آپ کے چاہنے والے ہیں، اور اس میں وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی برائی کا کام کر رہا ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، ناچ گانے والا ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، بے دین ہے مسلمان نہیں ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا کہنا آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ یہ ایمان والے کا کام نہیں کہ وہ بے دین کو پسند کرے، گمراہ کو پسند کرے، برائی کو پسند کرے۔ ایمان والے کا کام ہے اچھے کو پسند کرے، ایمان والے کو پسند کرے۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی۔ اس کے علاوہ عذاب اتارنا کس کا کام ہے؟ اونچی، مگر وہ بھی فرشتوں نے کہا کہ ہم اتاریں گے۔ پھر نسبت مجازی، پہلے انا منجو کا کہا، پھر انا منزلون کہا، تو فرشتوں نے اپنی طرف نسبت کی، فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی اس فعل کی، حالانکہ حقیقی طور پر کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس جگہ سیاہ بہت ہی گہرے رنگ کے، جس کو کہتے ہیں نا کالے پانی کے چشمے بہنے لگے، بدبودار،
آپ نے گٹر کا پانی دیکھا ہوگا کیسا ہوتا ہے، دوسرے پانی میں آپ کو کرسٹل ٹرانسپیرنسی نظر آتی ہے، کالا بدبودار پانی وہ بہنے لگا، پھر پتھر ان پر برسے، اس قوم پر کیا برسے؟ بارش کی طرح پتھر برسے، ان پتھروں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کس نے لکھے تھے؟ اونچی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم کا تو انکار نہیں کر سکتے نا، اس پر نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ مدتوں اس کے بعد بھی باقی رہے۔ بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا تو ہر پتھر پر کسی نہ کسی کا نام تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دیکھنے والے، ان میں نبی پاک کے صحابہ بھی شامل، انہوں نے بھی وہ پتھر دیکھے تھے۔ ان کے مکان ویران ہو گئے، ان کی زمین کا طبقہ جو تھا وہ الٹا دیا گیا۔ اللہ تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مگر ہمیں پہلے لوگوں کا حال سن کر کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو دینی نشانیاں ہوتی ہیں، ان سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ عقل والے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ اب عقل سے مراد کون سی عقل ہے؟ دین والی عقل ہے، جو حق کی طرف راہبری کرے، جو حق کا راستہ دکھائے۔ اب ہر ایک کی عقل ایک جیسی نہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ تو عقل کس کی؟ دین والے کی۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کی عقل سلیم ہوگی، جس کی عقل سلامتی والی صحیح نہیں ہے، وہ اس کو صحیح راہ نہیں دکھاتی، وہ اس کو صحیح راستہ نہیں سجھاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، حق کی طرف لے جانے والی عقل صحیح عقل ہے، جو آپ کے ایمان کو قوت دے، جو آپ کے ایمان کے معاملے میں آپ سے تعاون کرے۔